یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ مکہ میں یہ جو سٹرگل کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب میں آپ کو یہاں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔ نبوت کے جو سال شروع ہوئے، پہلا سال، دوسرا سال، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آئے۔ اب وحی کے اترنے کے سلسلے کو تھوڑے دنوں تک کے لیے اللہ نے موقوف رکھا، وحی نہیں آئی دوسری، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس بات کی تمنا رہتی، اس وحی کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہتے، کیونکہ ایک بار جو پیغام محبت آیا ہے، اس پیغام محبت کو دوبارہ سننے کا شوق۔ پھر ایک بار مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے پکارا محمد محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضور نے پلٹ کر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین، وہ اتنی بڑی شکل میں کرسی پر براجمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جبرائیل کو اس حالت میں، تو اس کے بعد آسمان اور زمین پورا اس فرشتے سے بھر گیا ہے، جبرائیل امین سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس وقت کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سخت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ جسم کے اندر وحی کے اترنے کے جو آثار تھے، وہ پوری باڈی شیک ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر میں لیٹے تھے، اسی حالت میں جبرائیل امین نے 19 آیتیں لے کر کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، وربک فکبر، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے سارے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا دعوت کا، اپنے گھر سے شروع کیا، اور ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی قائم رہے، کسی نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج تھی پورے مکہ میں ویسی تھی کہ حضور کی بات پر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے، بڑی بڑی امانتیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے یا اس کے قریب ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتا،
नाऊज़ बिल्लाह। उसने कहा बुरा हो ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, क्या तुमने इस काम के लिए हमें यहाँ जमा किया था? ये बोलने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में सबसे पहला बुरा जुमला कहने वाला यही शख्स था, क्योंकि इतने सालों में कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, कभी ना अखलाक पर बात की, ना किसी ने सख्त लहजे में आपसे बात की। अखलाक करीमाना वो आला मेयार के थे। पहली मर्तबा इस तरह का कड़वा जुमला और तान और तशनी के साथ गाली भरा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतिहार पर ये बात गिरा गुजरी और सख्त हुई। लेकिन उस मजमे से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौटे थे कि हाँ, तारीख़ में ये है, अब जो लोग ईमान लाए उनमें बच्चों में सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु वजहहु, जब आपकी उम्र 9 साल की थी। बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये लोग सबसे पहले ईमान लाने वालों में सबसे पहले जो लोग ईमान लाए, अब ये वो लोग थे, इसमें हज़रत अबू बकर हज़रत खदीजा को छोड़े तो बाकी तो सब उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पूरे मक्का वालों से मुकाबला कर सकते। कमज़ोर लोगों से दीन शुरू हुआ, और जो लोग शुरू में इस्लाम में दाखिल होते थे वो गरीब सहाबा थे, कमज़ोर थे, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि हर मुसीबत के लिए वो डटे रहते थे, हर बड़ी सी बड़ी मुसीबत को फेस करने को तैयार थे। अब यहाँ से तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू के सालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तरीके से ही दावत इस्लाम दी, पोशीदा तरीके से, यानी बिल्कुल ओपनली दावत नहीं दी जाती थी, तन्हा तन्हा एक एक शख्स को कन्विंस करना। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर हज़रत उस्मान गनी ईमान लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, ये लोग भी ईमान लाए। तो ये जो एक दूसरे से ईमान का सिलसिला चलता रहा, बाज़ाब्ता तौर पर तबलीग कब हुई? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर लोगों के दरमियान खिताब कर रहे थे कि अबू जहल दरमियान में आया, पूरी धूल उड़ाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और निहायत सख्त जुमलों में कहने लगा कि लोगों, इस शख्स की बात मत सुनो कि ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, बड़े बड़े बुरे अल्फाज कहता हुआ। अब यहाँ से तकलीफ़ों का दौर भी शुरू हो गया, आजमाइश का दौर। एक बात याद रखें, कोई भी मिशन लेकर के खड़ा होना मामूली नहीं इस दुनिया में, और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पत्थर दिलों के सामने वो अजीम दीन को पेश किया था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो लोग किस कदर एग्रेसिव थे। इसी से आप अंदाज़ा करें कि हुजूर जैसे शख्स को जो लोग अच्छी तरह जानते थे अखलाक में क्या है, लेकिन हुजूर जब हरम काबा में आते तो उनके साथ क्या क्या करते थे लोग, क्या क्या कर कचरे डाले, बहुत सारी चीज़ें की। यहाँ तक कि उक़बा बिन अबी मुअय्यत नाम का एक जालिम शख्स ऐसा है, हुजूर एक बार मस्जिद हरम में आए थे नमाज अदा करने के लिए, उसने अपना गमछा जो रुमाल होता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डालकर गोल घुमाना शुरू किया, और इतना घुमा करके खींचा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पाक पर सूजन आ गई थी। ये सब मामलात हुजूर के साथ हुए, और जो सहाबा ईमान लाए थे उनकी बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। हज़रत अबू फ़कीहा एक ग़ुलाम थे, उनको उनका आका इतना मारता था, यहाँ तक कि रास्ते में लेकर जा रहा था तो एक जानवर होता है छोटा सा, उस जानवर को देख करके उसने कहा कि तेरा खुदा यही तो नहीं है। उस वक्त हज़रत अबू फ़कीहा का ईमान देखें, जैसे उसने गुस्ताखी की, पुकार पुकार कर कहने लगे अल्लाह रब्बुना, अल्लाह रब्बुना, हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, वो एक है। वो जालिमों को जलाने के लिए यही इतना ही काफ़ी था, इतना ही काफ़ी था। इसी को तो इकबाल ने कहा है कि ये गरीब सहाबा थे लेकिन उनके चूल्हे हिला कर रख चुके थे, कमज़ोर थे लेकिन उनके लोगों की नींदें हराम कर रखी थी कि उनका दाव इन पर नहीं चलता था।
وہ ڈرائے دھمکائے، موب لنچنگ کیے، لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار۔ فرماتے ہیں اقبال، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہاں، وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا۔ ہر گھڑی ہر لمحے اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ مکہ میں یہ جو اسٹرگل کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب میں آپ کو یہاں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔ نبوت کے جو سال شروع ہوئے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس طرح سے 40 سال کی عمر پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، فرق محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ حضور نبی بنائے نہیں، حضور نے تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ وہ تو نبی اس وقت بھی تھے، اور نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین سب کے نبی ہیں، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں۔ اس کو ہمیشہ سے احتیاط کریں۔ بعض لوگ ایسے ہی بک جاتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت ان کی زمانے سے تھی، لیکن اعلان کرنے کا حکم کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب یہاں سے دور نبوت شروع ہوا، اب اس کو دور نبوت کہتے ہیں۔ 40 سال پہلے کی جو زندگی میں نے آپ کو رکھا وہ مختصراً وہ حضور کی ایک سیرت ایسی ہے جو آئیڈیل ہے، مثالی ہے۔ بچپنا، جوانی، شادی کے معاملات، تجارت کے معاملات 40 سال کی عمر تک، لیکن اب اصل جو یعنی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب وہ دور نبوت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 23 سال تک، 40 سال کی عمر سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال کی ہوئی، یہ پورا دور نبوت